السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ یہ ہفتہ بھی پینما کیس کے فیصلے کے انتظار میں تقریباً ختم ہو گیا، جبکہ آج تمام سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی توسیع پر اتفاق کر لیا اور حسین حقانی صاحب کے مضمون پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ اس ساری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف نااہلی کی ریفرنسز مسترد کر دی۔ ان کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نازنین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج آخر کار فوجی عدالتوں کی کو 2 سالوں کے لیے توسیع مل ہی گئی۔ ایرریلیونٹ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں کسی بھی قسم کی، اور یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ بہت ڈرے ہوئے ہیں 2-3 باتوں پہ جو ہماری سیویل لیڈرشپ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں ڈرتے ہیں۔ دیکھیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ فوجیوں سے کیوں ڈرتے ہیں۔ مطلب ایک عام آدمی تو پولیس والے سے نہیں ڈرے گا نا، چور ہی ڈرے گا نا۔ یہ ان کو کیوں چور پولیس والے سے ڈرے گا نا، مجھے پکڑ نہ لے کوئی آگے۔ جی بالکل، چور ہی ڈرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کیوں ڈرتے ہیں فوجی سے؟ ہمیں تو نہیں ڈر لگتا، یہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں اچانک کہ ہمیں غڑپ کر کے چاروں طرف سے۔ اور یہ ایک ہوتا ہے نا انہونی کا خوف ہے، کہ کوئی فوجی نہ آ کے نہ کوئی ڈرا رہا ہے ان کو، نہ ان سے کوئی بات ہو رہی۔ وہ جو پریس ریلیز آئی نا پچھلے ہفتے کہ فوجی عدالتوں کا جس میں معاملہ نیشنل ایکشن پلان جو کور کمانڈرز کانفرنس کی ہوئی ہے اور پھر ڈان لیز کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے، تو اسی سے اتنے کافی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے کراچی میں مطلب کیا ہوا، ایم کیو ایم کو، یعنی ایم کیو ایم پاکستان جو بنی، ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے، مگر وہ کام کیسے ہوا؟ ایک ٹھاکر نامی رینجر آفیسر نے آگے سارا کام دکھا دیا۔ اتنی بڑی بڑی مجھے یہ ایم کیو ایم، یہ بڑی ایم کیو ایم اور یہ مجھے، اور اگلے دن کام تمام ہو گیا۔ ہمارے فاروق ستار بھائی باہر آئے اور وہ پاکستان زندہ باد، کون الطاف حسین، دیکھیں نا، مطلب تو جہاں پر مطلب ایک مجھے کام کر گئی، اگر آپ نوٹ کریں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی زبردست، کوئی مار پٹائی، کچھ نہیں، سارے کے سارے اگلے دن وہ ایم کیو ایم پاکستان، کون الطاف حسین۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی سے، چونکہ ان لوگوں نے گڑبڑ بہت کی ہوتی ہے نا، بہت گڑبڑ کی ہوتی ہے، کرپشن کیسز، 2 نمبریاں، تو یہ ڈرے سہمے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں کہ یار، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے نکل کے ہم نے جیل جانا ہے، جیل ہی جانا ہے نا، جیل سے مطلب کوئی لاٹری نکلائی دوبارہ تو پھر واپس آ جائیں گے پاور میں۔ تو یہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ تو مجھے اب بہت زیادہ آپ لوگ کہتے ہیں غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا، ترس آتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے نا، افسوس، ترس، میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، مطلب کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پکڑے جانے ہیں، تو مطلب ہے کہ پکڑے جانے ہیں تو ابھی جتنے دن عیاشی کرنی ہے انہوں نے کر لیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کی نا، گوادر میں وزیر اعظم آج بہت اچھی ان کی سپیچ تھی، میں نے سنی، اور وہ جیسے کل انہوں نے کہا تھا نا، جیسے کل انہوں نے آج پیمرا کے حدود کی کوئی انہوں نے پیمرا لاء کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی غیر ملکی، کوئی بھارتی گانا، کوئی بھارتی گلوکار، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں کچھ پھر بھی پتہ نہیں کیا وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں گوادر کے لیے 100 کروڑ، پہلے 50 کروڑ، 200 کروڑ، وہ ادھر پتہ نہیں بنوں گا، ایئرپورٹ بننا تھا، اس کا کیا بنا، اتنے کروں گا، میں آؤں گا یا گلیوں میں گھوموں گا۔ ثناء اللہ زہری سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اپنے، مجھے کہا وہ ثناء اللہ زہری خود اپنے کبھی محلے میں نہیں نکلے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو میرے ساتھ گلیوں میں گھماؤں گا۔ ثناء اللہ زہری تم گھومو گے میرے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں گھوموں گا آپ کے ساتھ، سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وزیر اعظم، دین ہمارا کہتا ہے چین جاؤ پڑھنے کے لیے، یہ بھی انہوں نے فرمایا میں بچوں کو چین بھیجوں گا، یہاں کے گوادر کے بچوں کو چین بھیجوں گا۔ کاش وزیر اعظم صاحب اپنے بچوں کو چین بھیج دیتے، برطانیہ نہ بھیجتے۔ تو مطلب یہ بہرحال ان بچوں کو میں چین بھیجوں گا۔ ایک اچھی سپیچ تھی، مگر وہ اصل جو بات ہے نا، اصل بات یہ کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نا، وزیر اعظم جو بات خود نہیں کر رہے نا، وہ بات آپ طلال چودھری صاحب کو سنیں، آپ سنیں دانیال عزیز صاحب کو، اور آپ سنیں وہ جو ہماری پی آئی ڈی کی رونق بحال ہوتی ہے نا شام کو، ہماری چھوٹی بہن مریم اورنگزیب صاحبہ، اور وہ ان کو دیکھیں آپ، اب وہ اصل میں وہ میاں نواز شریف بول رہے ہیں، اور آج انہوں نے کافی باتیں جو وہ بول رہے ہیں نا، وہ میاں نواز شریف ہے، ان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا سر ہے، جو سر تال ہے نا وہ ان کے اندر ہے۔ میاں نواز شریف پہ نہ جائیں آپ، میاں نواز شریف بھولے بالے آرام سے کھڑے ہوئے، ہاں میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس پہ نہ جائیں، ان کو سنیں۔ یہ اصل میں ان کے اندر سے یہ منہ کھول رہے ہیں نا، تو میاں نواز شریف صاحب کی آواز، یعنی ان کی سوچ بیان ہو رہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ الفاظ، کوئی زیر زبر پیش اوپر نیچے نہ ہو جائے۔
تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. گالیاں یہ وہ, جاوید لطیف ایسے کر دیں گے, عمران خان, الزام خان, یہ وہ, تو یہاں سے آپ میاں نواز شریف صاحب کا ذہن سوچیں آپ. اچھا اب جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, پہلے تو آج آپ نے جو بات کی یہ ریفرنس والی, جی ٹھیک ہے نا, ریفرنس میں کیا ہوا ہے, کل جو میں نے بات کی تھی نا شام کو کہ مائنس وہ, یہ اس سے وہ ڈسکس ہوا ہے رات کو کافی جگہوں پہ اسلام آباد میں, جو مختلف شخصیات انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہاں یار یہ بات ہوئی ہے, یہ ڈاکٹر شاہد فلانا ڈماغ کا نام گالم گلوچ جیسے ہوتی ہے روایتی. لیکن آج کا جو فیصلہ ہے نا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور وہ بات جو ہے وہ میں یہاں اس پروگرام کے تھرو سب لوگوں کو بتا دوں کہ آج فیصلہ عمران خان کی فیور میں نہیں ہوا. آج فیصلہ جو ہوا ہے الیکشن کمیشن کا, یہ ذرا پی ٹی آئی والے بھی ذرا سن لیں, اس پہ سر دھونے غور کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں جی, وہ عمران خان کی فیور میں فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تکنیکی بنیادوں پر وہ ریفرنس جو ایاز صادق صاحب نے بھیجا تھا اس کو خارج کر دیا ہے ٹیکنیکل بیسس پہ. ٹیکنیکل بیسس پہ اچانک الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کو اچانک خیال آ گیا, راتوں رات خیال آ گیا کہ یہ جو ہم اتنے دن سے بک بک جھک جھک کر رہے تھے, جو قوم کا پیسہ برباد کر رہے تھے, اور خود بھی یعنی اس سے زیادہ مجھے سمجھ میں آ رہا کہ یہ زیادہ بوگس اور ڈل اور واہیات ادارہ بن چکا ہے اس وقت. لوگ اچھے ہیں, ادارے کی بات کروں, اس وقت کیا بنا دیا یہ, یا میں نیب کو کوسوں, یعنی اچانک ان کو کئی ہفتوں مہینوں کے بعد خیال آیا کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں تو ہم سن ہی نہیں سکتے. آپ ذرا ان کی معصومیت اچانک خیال آیا رات, تو یہ کل رات سے آج صبح تک ان کو اچانک خیال آیا کہ یہ تو ہم سن ہی نہیں سکتے, جو ہم اتنے دن سے سن رہے ہیں ہم سننے کی پاور ہی نہیں رکھتے. ہم نہ یہ اتنے چھنے کاکے ہیں, یہ چھوٹے ننے مننے پپو بچے نرسری کلاس کے جی کلاس نیکرو میں پہن کے آتے ہیں الیکشن کمیشن, گیرج لگا کے واپس جاتے ہیں. یہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان کو راتوں رات خیال آ گیا. اچھا خیال کیا آیا اور کیوں آیا؟ خیال اس لیے آیا تکنیکی بنیادوں میں نااہلیت انہوں نے عمران خان کو نہیں دی. جی, عمران خان کی محبت میں نہیں. ایسے الیکشن کمیشن یوں مٹھی میں ہے اس وقت حکومت کے, ایسے مٹھی میں, اس لیے کہ آگے آنے والے 2 4 5 دنوں میں اگر کسی اور شخصیت کی نااہلیت کا ریفرنس آ جائے تو الیکشن کمیشن یہی کیس بنائے کہ سب کو پتہ ہے یہ تکنیکی بنیادیں کیا ہیں. تکنیکی بنیادیں سنیں جو میں نے پوچھا الیکشن کمیشن, چپ بیٹھے ہوئے چپ بیٹھے سارے, تو وہ یہ ہے کہ جس دن الیکٹ ہوا تھا ایک رکن یعنی 2013 میں, اس کے چونکہ 90 دن کے اندر ریفرنس نہیں بھیجا گیا یا کوئی مدت, تو اس بنیاد پہ ہم خارج, ایسے گول مول کر کے خارج, اور عمران خان خود سارے خوش. تو اگر کسی اور کی نااہلیت آ جائے, یعنی اگر پینما کے اندر وہ لکھ دیں, صرف ایک جملہ لکھیں, اب تو غالباً یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کمیشن بنے یا کمیشن نہ بھی بنے اور اسٹیٹ فیصلہ آ جائے, اب تو بہت ہارش بات ہو رہی ہے, بڑی سخت بات ہو رہی ہے جو فیصلہ پینما کا لکھا جا رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی نااہلیت کی طرف معاملہ چلا جائے, یعنی وہ صرف وہ نااہل تو نہیں قرار دے سکتے نا, وہ یہ فرض کریں گے لکھ دیں کہ غلط بیانی کی ہے, یعنی وہ جھوٹ تو نہیں لکھیں گے نا, وہ کہیں کہ غلط بیانی ہوئی ہے, یا وہ کہہ دیں کہ بیانات میں تضاد ہے, یا وہ کہہ دیں کہ سچ نہیں بولا, اتنا یعنی کچھ تمیز کچھ جو بھی الفاظ وہ لکھ دیں اس میں, تو چیلنج کہاں جائے گا, معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں. بالکل. اور الیکشن کمیشن آگے سے یہی کیس بنائے کہ جی تکنیکی بنیادوں پر چونکہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا, اس لیے ہم جو ہے تکنیکی بنیادوں پہ, اور دیکھیں نا انصاف کیا تھا نا عمران خان کے ساتھ, تو ادھر بھی یہ کھیل ہوا ہے سارا, پیٹرن بیسیکلی بنایا ہے. یہ کھیل ہوا. الیکشن کمیشن اچانک راتوں رات ان کا ضمیر جاگ گیا, اور کس بات پہ جا رہا کہ ہم سن ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے. یہ نہیں آپ اندازہ, یہ نہیں کہ ہم نے سننے کے بعد عمران خان کو بہت زیادہ صاف ستھرا ان کی وجہ نہیں, ہمارے پاور ہی نہیں سننے کی, کیونکہ یہ تو 90 دن سے یہ تو گزر گیا ٹائم. تو یہ کھیل یہاں پہ یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوچے تو ذرا بڑے بہت ذہین اور سیانے لوگ ہیں, یہ جو ہنسے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رو رہے ہیں, جب یہ رو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہنس رہے ہیں, اور مطلب ان کو چیک کریں, مطلب ان کو نظر رکھنی ضروری ہے جتنے ہمارے حکمران ہیں. اچھا جی بالکل. تو یہ انہوں نے گیم, یہ سارا جو گیم ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان والا, ایرریلیونٹ. اصل جو معاملہ ہے وہ ہے پینما کا فیصلہ. جی. اچھا, اور یہ ہفتہ بھی ختم ہونے والا ہے. اچھا, پینما کا فیصلہ جو ہے
یہ رد فساد بھی چل رہا ہے ملک میں. ایک رد میں ابھی ہے ٹائم پیناما کے فیصلہ ڈیلے کے ان کے اوپر ان کا کیا پلان ہے کہ ڈیلے اگر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اور کب تک متوقع ہے. میں یہ رد فساد کے حوالے سے سورہ ہود قرآن شریف کی اس کی وہ آیات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کر دوں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور جو آیات کا ترجمہ ہے آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیرے گا. اچھا جرم کیا کر رہی ہے قوم غلطی کیا کر رہی ہے؟ اے میری قوم ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں خسارہ نہ دیا کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی وہ عادات جن کے اوپر عذاب نازل ہوا اور صرف 1700 لوگ وہاں سے نکلنے میں کام ہے اور پوری قوم باقی ان کی برباد ہوئی. وہ قوم کو کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ قوم صحیح طرح سے ناپتی اور تولتی نہیں تھی, ذخیرہ کر لیتی تھی, انصاف نہیں. یعنی آپ ان کو جرم دیکھیں وہ یہ مطلب صرف ناپ تول میں کرپشن. جی ٹھیک ہے, عذاب آیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام. اور فساد فی الارض یعنی فساد جو آپریشن فساد فی الارض جو بھی کر رہے ہیں لوگ وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ فسادی کون ہے. تو سورہ ہود کی آیات کی طرف جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم انصاف نہیں دے رہی, ناپ تول ٹھیک نہیں کر رہی, وہ فساد پھیلا رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیشن قرآن شریف سے وہ ڈھونڈیں گے فساد کس انداز میں بیان ہوا ہے تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ ان کو کلیئرٹی آ جائے گی. اور اچھا ایک تو ہو گیا یہ الیکشن کمیشن کا ڈرامہ. ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمیشن کا ڈرامے سے اپنا ایک ذہن ہے ان کا کہ الیکشن کمیشن میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے لیکن لنک پینما کیس کے ساتھ ہے. ہاں پینما, اصل بات پینما. دیکھیں پینما کے اندر جو ہے نا وہ پینما پہ میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. پینما پہ آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اور لیکن اس سے پہلے یہ حسین حقانی صاحب کی کہانی ختم نہیں ہو رہی. جی ان کے اوپر بھی آج میرے خیال سے بیان آیا ہے. جی یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حسین حقانی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پارٹی کو کلیریفیکیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر جواب دے نہیں. نہیں ایک سیکنڈ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک تو اتنا بھولے بھالے اور اتنے معصوم سے وہ ہمارے وزیر اعظم, سارے وزیر اعظموں کی شکلیں بڑی معصوم ہوتی ہیں. اچھا مطلب وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا اگر آپ شکل دیکھیں نا تو وہ پتہ نہیں وہ ممنون حسین صاحب کے پیرائے پہ نہیں اترتا. بہرحال وہ جو ہے نا اب گیلانی صاحب اچھے آدمی اور وہ بہت سے کام وہ خود نہیں کرتے تھے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں اس دور کے وہ ممنون حسین صاحب تھے. لیکن پاور تو زرداری صاحب کے پاس تھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے بیچ میں ایک بات کی اور انہوں نے وضاحت کی کیونکہ وزیر اعظم دیکھیں نا جو بھی کچھ ہوتا تھا زرداری صاحب گیلانی صاحب کو سائن کرواتے تھے نا. سائن تو گیلانی صاحب کے تھرو ہوتا تھا. زرداری صاحب تو آخر میں زرداری صاحب میرے پاس میں نے کیا کیا ہے, میرے کوئی چارجز نہیں ہے. سائن تو اس دفعہ بڑا محتاط کام ہوا. قائم علی شاہ سائن کر رہے ہیں, مراد علی شاہ سائن کر رہے ہیں. زرداری صاحب کا سائن کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. نہ وہ نیچے سائن سیکٹری سائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیڈرل سیکٹری لگاؤ, یہ لگاؤ, پولیس والے لگاؤ, ان سے سائن کہیں زرداری صاحب کا کوئی سائن نظر نہ آ جائے کسی جگہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کہانی کا وہ جو پہلو تھا جو میں نے کل چھیڑا تھا حسین حقانی صاحب کا کہ وہاں تو حسین حقانی صاحب لگا رہے تھے ویزے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے کہنے پہ لگا رہا تھا. اب ذرا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ, پیپلز پارٹی تو تھی نہیں, یہ وہ ایک ٹولہ جو اندر بیٹھا ہوا تھا اس وقت جو یہ کام کر رہا تھا جن کا کوئی تعلق پیپلز پارٹی سے تھا ہی نہیں کبھی, جو پیرا ٹروپر سے. جی وہ لوگ ذرا یہ بات بیان کریں کہ وہاں سے تو ویزا لگا کے آ رہے تھے یہ سارے امریکن جن کا ذکر کر رہے ہیں حسین حقانی صاحب, انہیں یہاں کون ریسیو کر رہا تھا جو میں نے کل بھی بات کی. یہاں سی ڈی اے کو کون فون کر رہا تھا, یہاں ان کا فیسیلیٹیٹر کون تھا, یہاں انہیں گھر کون دکھا رہا تھا. اور دوسری بات دبئی میں ویزے کون لگا رہا تھا. حسین حقانی تو لگا رہے تھے امریکہ میں, تو دبئی میں ویزے کون لگا رہا تھا. جی بالکل یہ سوال بھی اٹھتا ہے. دبئی میں ویزے لگوانے والی شخصیت جو تھی ان کا نام تھا
اویس مظفر ٹپی صاحب جی. اور وہ دبئی جو ویزے امریکہ سے نہیں لگتے تھے, چلے حسین صاحب تو امریکہ ہو گیا نا, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمیں کیا پتا کون حسین حقانی, دبئی سے ویزے لگواتے تھے اویس مظفر ٹپی. اور اویس مظفر ٹپی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ریحان صدیقی, جو کہ اب او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں اور کراچی میں گھوم رہے ہیں فارن آفس کے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ 350 ویزے دبئی سے لگوائے ٹپی صاحب نے. دیکھیں نا امریکہ کی کہانی آ رہی, امریکہ اور دبئی سے, تو دبئی سے کون لگوا رہا تھا؟ میں یہ سوال ہے نا, روز پڑھ رہے ہیں نا کہانی آپ کہ امریکہ سے اور دبئی سے کون لگوا رہا تھا؟ ٹپی صاحب لگوا رہے تھے. اور ٹپی صاحب ایک دن وہاں یہ ہوا کہ پاکستان کے جو موجودہ سفیر کمبوڈیا میں ہیں اس وقت, موجودہ سفیر, ان کا نام ہے امجد علی شیر محمد, وہ دبئی میں کونسلر تھے. انہوں نے کہا کہ میں ویزے نہیں لگاؤں گا. ٹپی صاحب کو انکار کر دیا. ٹپی صاحب نے اس پہ اتنا غصے میں آئے, ٹپی صاحب نے اس وقت کے سیکٹری خارجہ سلمان بشیر کو فون کیا سیدھا, اور سلمان بشیر صاحب سے کہا کہ میں فوری طور پہ اس کونسلر کو یہاں سے ہٹایا جائے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہٹاؤ اس آدمی کو, میں اس کو دبئی میں نہیں چاہتا, مجھے دبئی میں یہ تنگ کر رہا ہے. اب ٹپی صاحب, مجھے بتائیں ٹپی صاحب کا حسین حقانی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ٹپی صاحب تو زرداری صاحب کے بھائی ہے نا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ دبئی سے ویزے ٹپی صاحب, اچھا ان کو بلایا, پھر ان کو بلانا پڑا, یعنی سلمان بشیر صاحب, چونکہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا, پولیٹیکل سیٹ اپ, تو انہوں نے کہا کہ اس کو سزا دو, انکوائری کرو, ہٹاؤ اپنی جگہ سے, اور ان کو ہٹا دیا گیا. وہ اس وقت پاکستان کے سفیر ہیں کمبوڈیا میں. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایسے ختم نہیں ہونے جا رہی کہ ہمیں نہیں پتا, اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں پتا. یہ سارے معصوم چننے کا کہ نہ بنے. یہاں پر 372 یا 372 کے قریب گھر یہاں پہ کس نے دلوائے اسلام آباد کے اندر, یہاں کون سی گاڑیاں, ان کے لائسنس, اسلحہ, ممنوعہ بور جاری ہوئے, یہ سارا ڈرامہ اس کو چلنے دیں, یہ چلے گا آگے. اور اب اور لوگ بھی اور اس میں پینما نہیں ہے, اس پینما بھی ساتھ ساتھ چلے گا. دیکھیں نا یہ آج یہ کیسے فوجی ڈالتے ہیں, آج پیپلز پارٹی مان گئی اچانک, کیا ہوا ہے اچانک؟ حسین حقانی بیچ میں ہے نا, اور دیکھیں وہ جو ڈر خوف ہے نا, پیپلز پارٹی آرام سے اپنے معاملے کی قیادت طے کر دی. میں پوری پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا, یہ ذہن میں رہے, اس میں تو لوگ انوالو بھی نہیں تھے نا, وہ تو بیچارے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ وہ دور گزارا ہے. لیکن یہ جو ایک ٹولہ جس کی ایک کڑی ڈاکٹر عاصم کی شکل میں کراچی میں بیٹھی ہے, جو ٹپی ہیں, جو ان کا کیا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی والوں کو یہ تو انوالو نہیں تھے بیچارے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا جو میں بات ابھی بتا رہا ہوں آپ کو شاید. جی. اچھا ٹپی تو وہی سے لگاتے تھے پیچھے, اب ٹپی صاحب آگے ہوں, اب ٹپی صاحب کو کیسے ڈسون کریں؟ کہانی ساری یہ ہے کہ پینما کا فیصلہ آ رہا ہے. جی. اچھا بالکل. اور آنے کے نتیجے میں وزیر اعظم کو, پہلے تو میں نے کہا تھا نا کہ وزیر اعظم کو یہ پتا ہے کہ موضوع ہوئی ہوگا, اور نہیں ہونے کے صاحبان جو ہیں, ایک میسج گیا تھا کہ شاید ان کو کوئی پنڈی سے یا کہیں سے ہیلپ مل جائے. فوج بالکل سائٹ پہ, فوج بالکل سائٹ پہ. ڈاکٹر صاحب اور بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا فیصلہ آ رہا ہے, بڑا سخت تھا. اچھا بڑا سخت. اب وہ کل یا 23 کے بعد, یعنی آپ ایک بریک لے لیں میرے خیال سے, اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اور وہاں پر جو آج چودھری صاحب نے بات کی نا کہ ڈان لیگز میں اختلاف پیدا ہو گیا, اس لیے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی والے اس پہ سائن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور طارق فاطمی, میں بتاؤں, طارق فاطمی قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے, طارق فاطمی ریئیکٹ کریں گے. یہ میں آپ کو, اگر طارق فاطمی کو بنایا یا کسی بیوروکریٹ کو بنایا, وہ پیٹیشن پیٹیشن تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں فوراً چلے جائیں گے کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. یہ ڈان لیگز پہ طارق فاطمی ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے اور ریئیکٹ کریں گے. ڈان لیگز پر ہم کیونکہ ڈیمانڈ ہوگی کہ طارق فاطمی کا ٹرائل کرو یا اس بیوروکریٹ کا ٹرائل کرو, مقدمہ چلاؤ غداری کا, اس وقت وہ ریئیکٹ کریں گے. اب بریک لیں تو میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ پینما لیگز کا فیصلہ کیوں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, اور کیا کل آ سکتا ہے یا 23 کے بعد, اور اس کے علاوہ ڈان لیگز میں اختلاف کیوں ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پینما کیس کے فیصلے میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے, اور حکومت کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس سے سرخرو ہو کر نکل جائیں گے. اب تو نہیں, کیا واقعی ایسے ہوگا؟ اب تو نہیں کہہ رہے, کافی دن پہلے کہہ رہے تھے, اب تو
تو عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں صرف. آج تو عمران خان کو گالیاں دی ہیں, کل بھی دی ہیں. اور مریم نواز, اچھا مریم اورنگزیب جو ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحب ہے نا, ان کو اصل میں عجیب ایک وہ جو پریس کانفرنس کا وہ حصہ ہے نا جہاں ان کو صرف اتنا بولنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں راج. آج پھر انہوں نے کہا کہ میں, یعنی وہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ کسی وقت کبھی تو وہ اپنی کوئی تو بات اندر سے ان کی نکلے, اپنی کوئی تو جملہ بولے مریم اورنگزیب صاحبہ. پھر آج میں نے کہا میں بات سنتا ہوں ان کی. کہتی ہیں کہ عمران خان تم مریم نواز صاحبہ سے ڈرتے ہو. مریم نواز صاحبہ اچھا بالکل روبوٹک اسٹائل ہے ان کا, اچھا اسٹائلش ہے مگر بالکل مطلب وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز سے ڈرنا بند کرو. مریم نواز عوام کے دلوں پہ راج کرتی ہیں. مریم نواز پاکستان کی نہیں دنیا کی یا پتہ نہیں پاکستان کی یا بر صغیر کی کہیں کی سب سے تعلیمی اور صحت کی اصلاح سب سے پہلے وہ لے کر آئی ہیں. تم ان سے بڑھنا کرو, ڈرنا بند کرو. اوور ٹو یو پھر دانیال عزیز. اتنا ان کا حصہ رکھا ہو بیچ میں, اتنا ہی حصہ ہوتا ہے ان کا, مطلب اس سے زیادہ وہ کیوں نہیں بولتی. ان کو خدا کا واسطہ میری چھوٹی بہن کو کچھ اور بولنے کو دیا جائے, وہ صرف یعنی قصیدہ صرف وہ مریم نواز کی تعریفیں کرنی ہے بس, اور عوام کے دلوں میں راج کرتی ہو تم. اچھا بس کر کے وہ باقی حصہ ان کا. جی اچھا اب مسئلہ یہ ہے, اور ساتھ میں وہ ہمارے مائزہ بہن ان کو بھی بٹھایا ہوتا ہے, کبھی ان کو اٹھا دیتے ہیں ان کو, وہ بہرحال اینی وے وہ ایک خاص ایک فارمیٹ ہوتا ہے, وہ روز کا روز طے ہوتا ہے. یہ ایک ہی دن کی 2 دن کی مائزہ صاحبہ کا یہ الگ الگ فوٹیج چل رہی ہے. اچھا وہ پتہ ہی آ جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں بہرحال. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہے. میں پیناما کے اوپر بھی آتا ہوں, میں پیناما کے فیصلے پہ آتا ہوں. پیناما کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بات کرتا ہوں, اس سے پہلے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے, اور ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو رہے, ادھر بھی نہیں ہو رہے, ادھر بھی نہیں ہو رہے, اندر بھی نہیں. اوپر سے حسین حقانی صاحب نے اور پھنسا دیا علاقے میں, اور وہ ڈرے ہوئے کہ یار کیا عاصم کو سنبھال رہے تھے, عاصم حسین صاحب کی آنکھوں میں تکلیف وہ شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں دھندلا دھندلا نظر آتا ہے. دھندلا نظر آتا ہے تو 2 ہی ہے, اس کا آسان ترین طریقہ ہے نا کہ گلاس سے اینک لگا لیں. میں اتاروں گا مجھے بھی دھندلا نظر آئے گا. مطلب اب دیکھیں نا وہ زرداری صاحب آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نرس آ رہی, کیا تو دھندلا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر عاصم صاحب کو, تو اینک لگائیں, آئی سائٹ چیک کرائیں. اب یہ کیا بات ہے کہ دھندلا نظر آ رہا ہے. جب آپ کو پتا ان کو پکڑا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے برین ٹیومر ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر انہوں نے کہا مجھے نفسیاتی مسئلہ, رینجر کی ورزش ڈر لگتا ہے. اب ان کی سیکیورٹی رینجرز کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. بہرحال کہانی کیا ہو رہی ہے اب, ایک اور نئی کہانی. وہ کہانی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, اس اعلیٰ قیادت ایک ہی ہوتی ہے نا, اعلیٰ ایک نمبر 1, وہ بلاول تو ہو نہیں سکتے. ان کا رابطہ ہوا میاں نواز شریف صاحب سے, اور ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ آئین 1973 کا جو آئین ہے اس کا ہے آرٹیکل 224, اور اس کی شق نمبر اے الفابیٹ 224 اور شق اے, اس کو ختم کر دیا جائے. وہ 1973 کے آئین میں وہ شق نہیں تھی, وہ بعد میں کہیں غالباً آئی تھی, اور 73 کے آئین کو اصل صورت میں اس آرٹیکل کو بحال کر دیا جائے. جی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ نگراں حکومتیں نہیں ہوں گی. یہ 224 یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ بنے گی, وہ الیکشن کروائے گی. اگر یہ آپ آرٹیکل یہ پارلیمنٹ ترمیم کر دیتی ہے اور یہ اچانک کرنے کے موڈ میں کسی ان کا صبح لائیں اور 2 گھنٹے میں پاس ہو گئی, اور لوگ کہہ رہے ہیں اصل آئین بحال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ یہ ختم کروانا چاہ رہے ہیں نگراں کابینہ. یعنی یہ ہو کہ پنجاب میں شہباز شریف ہی اگلا الیکشن کروائیں, سندھ میں مراد علی شاہی, یعنی بیچ میں کوئی کیئر ٹیکر نہ بنے. مرکز میں اگر وزیر اعظم نااہل ہو جاتے ہیں یا نااہل نہیں ہوتے, جو بھی ہوتا ہے, تو مرکز میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہو وہ الیکشن کروائے. اب کیئر ٹیکر ختم ہو جائے گی. 224 کے اندر جو شق نمبر اے ہے اسے ختم کرنے کی بات اس وقت زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان چل رہی ہے کہ اچانک لا کے تو ختم کر دو. یہ 18ویں ترمیم جو 2010 ہے اس کے اندر اس کو امینڈ کر کے لائے تھے کہ 58(2) بھی وہ لمبا چوڑا, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اس میں کیئر ٹیکر کیبنٹ, کیئر ٹیکر کا ختم ہو جائے بیچ میں, اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کروائے. اچھا بھٹو صاحب آپ کو یاد ہے نا, بھٹو صاحب نے ہی الیکشن کروائے تھے 1977 کے الیکشنز. بھٹو صاحب نے کروائے تھے, کیئر ٹیکر نہیں آئی تھی بیچ میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کی امینڈمنٹس ہے. اچھا اب
مسئلہ جس کے بعد تحریک چل گئی تھی، تحریک نظام میں مصطفیٰ اور جنرل ضیاء الحق آ گئے تھے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ بھٹو صاحب نے کروائی تھی، اپنی گورنمنٹ نے اس میں کیئر ٹیکر نہیں تھی، تو 73 کے یہ جو بعد کی ترامیم ہے ادھر وہاں چلے جائیں دوبارہ واپس. اور یہ اس وقت بات چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی کہ یہ کیئر ٹیکر پر بھی ہمیں اعتماد نہیں کہ وہ کیئر ٹیکر کیا کرے. جی کیا ایسا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کو 2 منٹ میں ایسے اڑا دے گی سپریم کورٹ اس کو ایسے اڑا دے گی 2 منٹ میں، ایسے چیلنج ہوگی اور ایسے اڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اب چونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو راتوں رات لوئر پیٹیشن تیار کر لیں گے اگر کی یہ اڑ جائے گی. اور یہ اس کو سپریم کورٹ جو ہے نا مطلب کاؤنٹر کام بھی ہو رہا ہے ساتھ جب وکلا کو، اور آج اور زیادہ ہو جائے گا. اچھا اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ پینما کے اوپر آ جائیں. جی پینما کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو یا تو 23 کے بعد فیصلہ، دیکھیں نا برائی تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، برائی کا کوئی ٹائم تو نہیں ہوتا، برائی بتا کے تو نہیں آئے گی نا کہ میں آنے والی ہوں، برائی تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بالکل سمجھے میرا پروگرام 8 بجے چلتا ہے تو ٹائم ہے، برائی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اچھائی کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ برائی تو کسی وقت یا تو کل آ جائے گی، اس کا فیصلہ کل آ جائے گا، یا 23 کے بعد آئے گا. 23 تاریخ ہوں گے، 23 تاریخ کو یہاں پر باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں جو کہ پریڈ وغیرہ میں شرکت کریں گے. 23 سے پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، 23 سے پہلے بھی آ سکتا ہے، یعنی آج رات کو ویب سائٹ پہ آ جائے کہ سپلیمنٹری لسٹ میں آ گیا، صبح سنا دیا جائے گا، پرسوں سنا دیا جائے گا. لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو ڈان لیگز کے اوپر آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، چودھری صاحب بہت ہی سادہ آدمی ہے. وہ جب ایشو ختم ہو چکا ہوتا ہے نا، جب ساری دنیا مر کھپ کے وہ 40واں ہو گیا ہوتا ہے نا، تو چودھری نثار صاحب آتے ہیں. چودھری صاحب کہتے ہیں میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ وہاں بم دھماکہ ہوا اور یہ میڈیا پہ کیا ہوتا رہا، اور میں سنتا رہا اتنے دنوں، یہ بم دھماکے میں اتنے لوگ مر گئے اور میڈیا یہ کیا باتیں کر رہا تھا. میں اتنے آپ ہوتے تو ہم پوچھتے نا آپ سے، چودھری صاحب آپ تھے ہی نہیں تو ہم کس سے پوچھتے، تو میڈیا کو کوس کوس کے چلے جاتے ہیں. اب آج وہ آئے، انہوں نے کہا میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بلاگرز، اب میں سوچ رہا ہوں یہ بلاگر جو ہے توہین رسالت والی، یہ کس سال کا قصہ ہے، کتنے مہینوں پرانا قصہ ہے، کب کا قصہ ہے، یہ پرانا نہیں ہو گیا. لیکن آج چودھری نثار صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ توہین رسالت پہ یہ تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو پورا. اور میں بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا کہ باقی امت مسلمہ اس دنیا میں جو 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، مجھے کیوں آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. مطلب ہے کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودھری صاحب، سب کیوں نہیں آئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو امریکہ میں ہمارے سفیر جو بھی بیچارے پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچے اعزاز چودھری، میں ان کو کہوں گا کہ وہ فیس بک کے مالک سے بات کریں اور وائبر کے اور پتہ نہیں کہ ان سے بات کریں اور اس کو رکوائیں، اس کو بند کروائیں. مطلب عالمی سطح پہ اس کو اٹھائیں گے چودھری صاحب. لیکن یہ تو انہوں نے بات کی باقی، لیکن جو اصل بات یعنی جو پوائنٹ اصل پوائنٹ تھا وہ دے گئے. وہ یہ تھا کہ ڈان لیگز پہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں اختلاف ہے، یعنی جو کمیٹی ہے اس میں اختلاف ہے. اچھا اگر اختلاف ہے چودھری نثار صاحب تو اختلافی نوٹ کے ساتھ رپورٹ لے آئیں سامنے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی سے پوچھیں، وہ کمیٹی کی طرح کمیٹی چوک پہ بیٹھی ہے. ہم کمیٹی چودھری صاحب نہیں ہمیں ملتے تو کمیٹی کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں نا اس کمیٹی میں تو طارق فاطمی کو آپ نے بکرا بنا دی ہے یا بکری بنا دی ہے قربانی کا، جو بھی ہے وہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس میں وہ طارق فاطمی ہے، وہ جو بیوروکریٹ ہیں، فواد کو بنائے، کسی کو بنائے، وہ پیٹیشن وہ لے کے کورٹ میں چلے جائیں گے فوراً، اور یا وہ آپ کے خلاف بولیں گے. ڈرافٹ کس نے کیا؟ یعنی 1 منٹ، یعنی ڈان کے جو ہمارے سیرل تھے ان کو طارق فاطمی نے فون کیا، کیسی بات. اور اس پہ اچھا چودھری نثار صاحب نے آ کے ہٹا دیا فوراً پرویز شاہ صاحب کو اور باقی اور اعلان کر دیا کہ 4-5 اور لوگوں کو ہم نے ECL میں ڈال دیے. کون سے لوگ تھے؟ تو مطلب ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب میرا خیال ہے، لیکن خبر وہ یہ دے گئے، خبر وہ یہ دے گئے کہ اختلاف ہے درمیان میں اختلاف ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ISI اور MI اور باقی جو سیویلین حکومت کی سائڈ سے لوگ تھے ان میں اختلاف ہے. اگر اختلاف ہے تو اختلافی رپورٹ سامنے لے آئیں کہ 2 لوگوں نے سائن نہیں کیے، 2 لوگوں نے کر دیا، ہمیں پتا چل جائے. یہ تو وہی ہوگی نا ادھر بلوچ کی JIT ہو گئی کہ ادھر کچھ لوگوں نے سائن کر دیا، کچھ لوگوں نے سائن نہیں کیا، وہ رپورٹ پھنسی ہوئی ابھی تک. تو بھائی اختلافی نوٹ کے ساتھ رپورٹ لے آئیں. میاں نواز شریف صاحب کو نہ ڈان لیگز کا مسئلہ ہے نہ پینما کا مسئلہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ایک سب سے بڑا خطرہ اور ہے جو میاں صاحب اپنے دوستوں پہ ظاہر نہیں کر رہے.
جی، وہ پینما نہیں ہے، خطرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی طور پر ڈیل کر لوں گا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس سے میں سیاسی طور پر ڈیل نہیں کر سکتا. اب میں خاص بریک لے جی بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ اور وزیر اعظم کو کس بات کا خطرہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ڈان لیکس کی کمیٹی میں اختلاف ہے، رپورٹ کب تک سامنے آ سکتی ہے اور کیوں نہیں سامنے آ رہی، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ وزیر اعظم کو اتنا خطرہ نہ پینما لیکس کا ہے اور نہ ڈان لیکس کا ہے، تو پھر سب سے زیادہ خطرہ ان کو کس بات کا ہے؟ وزیر اعظم صاحب دیکھیں، وزیر اعظم کا ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام جو ہے نا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں. اس جو مسلم لیگ نون کے دوست بات کرتے ہیں نا، وہ کچھ بات ان کی درست بھی ہے کہ صرف وزیر اعظم کا ہی کیوں. وہ کبھی کبھی بھی کہتے ہیں کہ صرف وزیر اعظم کا ہی کیوں. جی. اور میرے خیال سے میں ان لوگوں میں سے، اور اکثریت پاکستان کی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو، اور اس نے ہونا بھی یا سب آل اور نن. میں کہتا ہوں نا آل اور نن، یا سب کو آل کو کرو یا نن، کسی کو نہیں کرو. جی. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہے یہ سب کا ہونا ہے. کچھ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، کچھ یعنی قدرت طے کر چکی ہے نا بات چیزیں. آپ ادھر سے ادھر سے جو مجھے ایک قانون قدرت بھی ہے. عدالتیں اگر کسی نے دیکھنی ہیں، عدالتیں، ہماری عدالتیں انشاءاللہ، جو مجھے پورا یقین ہے کہ عدالتیں ایک تاریخی فیصلہ دینے جا رہی ہیں، اور زبردست فیصلہ ہے. لیکن ذرا آپ امریکہ کی عدالتوں کو دیکھیں. روز وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا صدر، ایک آرڈر پاس کرتا ہے، روز ان کی ایک عدالت اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتی ہے. جی. اور روز ایک بین لگاتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، اس کو جو چڑھتا ہے ایک بندہ اپوائنٹ کرتا ہے، اس کی ٹیپیں نکل آتی ہیں، دوسرا اپوائنٹ کرتا ہے، وہ جاسوس نکل آتا ہے، وہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے. یعنی وہ اس کا بھی بالکل کچھ ہمارے حکمرانوں جیسا حال ہو گیا. جو کرتا ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، جو مطلب وہ کر ہی نہیں پا رہا. وہ آخر میں آگے میڈیا کی ایسی تیسی وہ گالیاں دے کے میڈیا کو چلا جاتا ہے. اچھا، تو لیکن آپ عدالتیں دیکھیں، عدالتوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح ہیڈ آن لیا، اور وہ جو ریاست ہے پوری، وہ اس کے جو قاعدے قانون ہیں ان کو عدالتیں بچا رہی ہیں. اس وقت عدالتیں بچا رہی ہیں اپنے حکمرانوں سے، تو ہماری عدالتیں بھی انشاءاللہ بچانے جا رہی ہیں اس ریاست کو انشاءاللہ. اچھا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات جو خوفناک ترین ہے، دیکھیں، اگر پینما کی، ایک تو پینما کا فیصلہ، اس میں کوئی غالباً کسی، جو میری اطلاعات ہیں، کسی جج صاحبان میں کوئی اختلافی نوٹ وغیرہ نہیں ہوگا. ہوگا تو بہت کم ہوگا. تو وہ ایک مکمل اکثریت سے آئے گا. اس کا غالباً کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 30 دن سے پہلے آنا ضروری ہے فیصلہ. 30 دن تو ہونے والے ہیں، محفوظ 23 تاریخ ہوا تھا، تو ایک چھٹی آ جاتی تو 24 کو آ جائے گا یا کل آ جائے گا. تو بس وہ فیصلہ آیا چاہتا ہے. یا براہ راست نااہلی ہے، براہ راست نااہلی آرٹیکل 62 کے تحت، 63 کے تحت نہیں. 63 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل ہونے کے بعد آپ کی دوری شریعت نکلا ہے، کچھ اور نکلا ہے. ایک ہوتا ہے 62 جس میں آپ اہل ہی نہیں تھے، اس میں جھوٹ بولا آپ نے اہل ہوتے ہوئے. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو چکر چل رہا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں عدالتیں اس کو پھینک سکتی ہیں اٹھا کے، اس بیس پہ کہہ رہا ہوں. 63 نہیں، 62 آرٹیکل 62، جس میں آپ شروع میں ہی اہل نہیں تھے، شروع میں ہی جھوٹ بولا آپ نے پیچھے جا کے، یعنی 2013 میں ہی غلط گوشوارے. اچھا، جو اصل مسئلہ ہے نا، ایک اور مسئلہ جو سر پہ لٹک رہا ہے، وہ ہے ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن ایک ایسی چیز ہے جو خاموش بم ہے. لوگ بھولے ہوئے ہیں خاموشی سے، پینما لوگ ماڈل ٹاؤن کو بھول گئے. ماڈل ٹاؤن میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، اور ایف آئی آر غیر قانونی طور پہ خاموشی سے اس کو دبایا ہوا ہے. ایف آئی آر لاج ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی عدالت کہے کہ اس ایف آئی آر کو ذرا آپ دوبارہ کھول لیں، ایک عدالت، چھوٹی سیشن کورٹ عدالت کہے کہ ایف آئی آر کھولیں اور ذرا باقر نجوی رپورٹ لیں، وہ رپورٹ غیر قانونی طور پہ ایسے دبی ہوئی رکھی، محفوظ دبی ہوئی ہے، تو وہ رپورٹ نکل آئی سامنے. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کمیشن وہ بن کے رپورٹ دے چکا ہے اپنی. ایف آئی آر کٹنی نہیں ہے، کٹ چکی ہے، قتل کی ایف آئی آر ہے. اچھا، اب مسئلہ تو وہ جو ذہن میں کئی چیزیں ہیں نا، کئی محاذ، اس میں ایک پینما آ رہا ہے، اس میں ایک ڈان آ رہا ہے، اور لیکن جو اصل خطرہ ہے نا جس سے آپ نکل نہیں، وہ ہے باقر نجفی رپورٹ. لوگوں کے سامنے گولیاں ماری، کس کے کہنے پہ ماری گئیں، کیوں ماری گئیں، وہ صاحب. تو یہ مسئلہ. تو آخر میں صرف بات بتاؤں کہ
براہ راست نے اب یعنی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کمیشن کی شاید نہ ہو ضرورت پڑے، یا کمیشن بن کے کہہ دیا جائے کہ وزیر اعظم اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں، اس کے لیے بھی وہ ذہنی طور پہ تیار ہو رہے ہیں۔ ارلی الیکشن متبادل کینڈیڈیٹ بھی تلاش ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی ہے کہ پھر ایسا کریں کہ یہ کیئر ٹیکر والا ختم کروا کے جلدی سے الیکشن ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو وہ ذہنی طور پہ تیار۔ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت پریشان ہو گئی ہے کہ حسین حقانی صاحب کہاں سے بول پڑے، کیونکہ ان کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات، اور جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دبئی سے ٹپی وہاں سے تو حسین حقانی لگا تھے، ٹپی کسی کہنے پہ لگوا رہے تھے، دبئی سے ویزے، دیکھیں نا لوگ اس میں کیوں مس کر رہے ہیں اس بات کو۔ اور دبئی سے جو بندہ ویزے لگوا، جس نے انکار کیا، وہ کمبوڈیا میں پاکستان کا سفیر ہے۔ جی تو شکریہ ڈاکٹر اس صاحب۔ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر جو شخصیات آ رہی ہیں وہ وزیر اعظم جواب دیں کہ دبئی سے کیسے لگ رہے تھے ویزے، اور اسلام آباد میں کس نے پرمیشن دی تھی کہ یہ ہتھیار اٹھاؤ اور گاڑیاں لے کے گھومو اور گھر خریدو اور یہ سارا۔ تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تھی وہ ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو سمجھ نہیں آ رہا، پیپلز پارٹی نہیں قیادت کو، کہ یہ حسین حقانی اچانک کیوں آئے ہیں سامنے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیانات دینا بند کریں، لیکن پھر اعتزاز احسن صاحب بولے ابھی، اور اعتزاز احسن صاحب اس سے زرداری صاحب کے قریب نہیں تھے جب حسین حقانی صاحب قریب تھے۔ اعتزاز احسن بعد میں کل اس پہ اور فردر بات کریں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔